دوستوں، دنیا کا ہر مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ویسے تو دنیا کا ہر مسلمان آقا کریم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے سب سے بہادر لوگوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ممتاز قادری۔ دوستو، سن 2011 میں آسیہ نامی ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی نازیبا الفاظ بکے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، لیکن پھر مسلمانوں نے اسے گرفتار کروا کر اسے سزائے موت دینے کی اپیل کی اور کورٹ نے بھی آسیہ کو سزائے موت سنا دی۔ لیکن اس وقت پنجاب کا گورنر، جس کا نام سلمان تاثیر تھا، اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے یورپ کا ساتھ دیتے ہوئے آسیہ کی پوری حمایت کی اور کہا کہ اسے اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا دی جا رہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں بنے ہوئے 295 قانون کو کالا قانون قرار دے دیا، جس کے مطابق گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ جن دنوں یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، اس وقت ممتاز قادری اس گستاخ کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ممتاز قادری ایلیٹ فورس کے سپاہی تھے اور انہیں سلمان تاثیر کا باڈی گارڈ بنایا گیا تھا۔ ویسے تو پوری قوم ہی اس بدبخت انسان پر غصہ تھے، مگر ممتاز قادری اس گستاخ کو مارنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد حسان مارکیٹ کے باہر سلمان تاثیر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس گستاخ رسول کو مارنے کے بعد فوراً ممتاز قادری نے اپنی گرفتاری دے دی۔ اکتوبر 2011 کو جج پرویز شاہ نے ممتاز قادری کو 2 دفعہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اور کہا کہ آپ نے جو کیا وہ اسلامی قانون سے تو صحیح ہے، لیکن امریکہ کے قانون کے تحت آپ اس سزا کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد ممتاز قادری کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا، لیکن یہ عشق رسول آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہے۔ غازی عبدالرشید۔ دوستو، سن 1926 کے دور میں برِ صغیر میں ہندوؤں کا ایک گروپ اٹھا اور اس نے اسلام اور ناموز رسالت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس گروپ کا ایک لیڈر تھا جس کا نام سوامی آنند تھا۔ اس بدبخت انسان نے رسول اللہ کی شان میں بہت ہی غلط الفاظ بکے اور نعوذ باللہ قرآن مجید کی بھی توہین کی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے صحابہ کرام، مسلمان حکمرانوں اور مذہبی کتابوں کے بارے میں غلط باتیں لکھنا شروع کر دی۔ اس دور میں دلی کے اندر ایک رائٹر تھے جن کا نام عبدالرشید تھا۔ جب غازی عبدالرشید کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے ایک گن لی اور سیدھا سوامی آنند کے آشرم پہنچ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی سوامی آنند کو دیکھا تو گن نکال کر ساری گولیاں اس پر چلا کر اسے قتل کر دیا۔ جب لوگ وہاں آئے تو غازی صاحب غصے سے اسے ٹھوکریں مار رہے تھے۔ اس کو مارنے کے باوجود بھی آپ سینہ تان کر وہاں پر کھڑے تھے۔ جب انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا اور ان سے قتل کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے بتایا کہ میرے خواب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور انہوں نے مجھے ناموز رسالت کے تحفظ کا حکم دیا، اسی لیے میں نے صبح ہوتے ہی اس بدبخت کو قتل کر دیا۔ خیر، جج نے انہیں پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن یہ اپنی شہادت کے لیے بالکل تیار تھے۔ ایون غازی صاحب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ادنا غلام جان دینے کے لیے حاضر ہے۔ 1930 کے دور میں جب ان کا جنازہ ہوا تو اس میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ شامل تھے۔ غازی عبدالرشید اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ دوستوں، سن 1180 کے دور میں جب مصر، سیریا اور یمن کے علاقوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت تھی تو اس وقت کرک کے حکمران نے حج پر جانے والے قافلے کو روک لیا۔ مسلمانوں کو لوٹنے کے بعد اس نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان سے کہا کہ اب بلاؤ اپنے محمد کو مدد کرنے کے لیے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلی تو انہوں نے رینالڈ سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے کرک پر حملہ کیا اور رینالڈ کے 30,000 فوجیوں کو قتل کر کے اسے شکست دے دی۔ جب رینالڈ کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس بدبخت انسان سے حج کے قافلے کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ تم نے ہمارے نبی کو پکارا تھا، لو اب ان کا ایک ادنا غلام آ گیا ہے۔ پہلے تو صلاح الدین ایوبی نے اس بدبخت انسان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن جب اس نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا تو آپ نے تلوار نکال کر رینالڈ کا سر قلم کر دیا۔ آپ نے اس گستاخ کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ اس کے بعد یورپ کے کسی حکمران کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بک سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جنگجو، نڈر، عاشق رسول اور مثالی انسان شاید ہی آج تک دنیا میں کوئی اور ہوگا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔